آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے دعا دی ہے۔ یہ نقطہ ہے پہلا۔ آپ جانتے ہیں ماں کی دعا اور ہے، مرشد کی دعا ہے، باپ کی دعا ہے، یہ بھی کمال کی چیزیں ہیں۔ استاد کی دعا ہے، لیکن وہ اس قدر خوش قسمت لوگ ہیں جن کو حضور دعا دعا۔ میری آپ کی بچوں کی دعا اور ہے، اور جن کے لیے محبوب دعا دیں کہ حضور کی دعا کی برکت اور رحمت اور ہے۔ ہم انتظار میں رہتے ہیں میری دعا قبول ہو، مگر حضور کی دعا اس کا کمال ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور کی دعا کا کمال یہ ہے، اجابت نے چھپ کر گلے سے لگایا۔ ہم کہتے ہیں اجابت قبولیت مل جائے گا، انتظار میں رہتے ہیں، مگر محبوب کی دعا یہ ہے کہ ادھر حضور کی دعا نکلی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن خوش قسمت لوگوں کو محبوب کی دعا مل جائے، یقین کر لیں کہ ان سے بڑا اس کائنات میں خوش نصیب انسان نہیں ہو سکتا۔ تو تین شخصوں کو حضور نے دعا دی۔ پہلا نمبر 1، اور جو لفظ ہیں حضور کی دعا کے لفظوں پر بھی آپ غور فرمائیں گے، آپ کے یقین میں، ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ میرے کریم آقا نے جب دعا دی نا ان تین افراد کو، یہ مفتی احمد نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، میرے پاس حوالہ ہے۔ حضور کی دعا کے لفظ یہ ہیں، نذر اللہ عبدا، اللہ میری اس امتی کو، اس بندے کو، میرے غلام کو، امتی کو، انسان کو آباد و شاد رکھے۔ نذر کا معنی مشکوٰۃ شریف میں نے پڑھا، امام نووی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس کا معنی ہے خص اللہ بالبہجۃ والسرور۔ حضور نے جو دعا دی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرے اس امتی کو خوشیوں سے اور برکتوں سے، رحمتوں سے بھر دے۔ یہ دعا کا معنی میں نے بتایا تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور آپ اور ہم بھی کوشش کریں کہ ان دعا والے لوگوں میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ تین اشخاص کو دعا دی نبی کریم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے فرمایا میری امت کا وہ عالم دین جو میری بات اچھی طرح سن کر دوسروں تک پہنچا دے۔ ایک، اب ہر کوئی عالم دین نہیں ہو سکتا۔ پھر محبوب علیہ السلام نے یہ آپ کے لیے بھی فرمایا، پوری امت کے لیے اللہ کی بتا دینا۔ اس میاں بیوی کو حضور نے دعا دی جو ایک دوسرے کو نماز کے لیے اٹھا دیتے۔ یہ چھوٹے بچے آپ سب آتے ہیں، دعائیں میں کیا دوں، ادھر سے دعائیں ملتی ہیں۔ دو ہو گئے، تیسرا اس سے بھی آگے بات ہے، کیونکہ اس وقت امت ایک انتشار اور افتراق اور کشمکش سے دو چار، اوپر سے معاملات اور حالات ادھر دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں
جن مشکلات سے ہمارا ملک دو چار ہم پس رہے ہیں. تیسرا وہ جملہ ہے جس میں گلاب کی ٹھنڈک ہے، جس میں شبنم کا سکون ہے. اس قدر مؤثر ہوا ہے. تیسرا فرمایا میرے اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کو آباد رکھے جو میرے پچھلے کو، میرے امت کے ناراض لوگوں کو، گھرانوں کو، خاندان کو، لوگوں کو جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو دشمن کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا اور دشمن سمجھ رہا ہے، ہر کوئی تماشا دیکھ رہا ہو، اور امت ٹکڑے در ٹکڑے ہو کے زوال پذیر ہو رہی ہو. میرے حضور نے فرمایا اللہ میرا جو امتی ان حالات میں اٹھ کر ان دونوں میں صلح کرا کے اور بچھڑے کو آپس میں ملا دے، یا اللہ میرے اس امتی کو معاف فرما.